بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ داغے آکھیا موم نو دستے سہی، لگی اگ مینو سڑنا میں ہے سی، تے سڑی تو جانا ہے۔ موم آکھیا سلیم سمجھو نہ ہی، اتھے جت کے بھی بازی ہر جائیدا ہے۔ جنوں من وچ اپنے وسا لئیے، انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدا ہے۔ میرے بھائیوں، میں خلیفہ احمد علی سیفی مخاطب ہوں آپ لوگوں سے۔ اگر انسان میں درد دل ہو نا، تو پھر کوئی نقصان ہو کسی بھی اور مومن کا، تو اس کو اپنا ہی نقصان محسوس ہوتا ہے۔ آج سید عنایت اللہ شاہ صاحب سلطان پوری، آپ کا میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ سنا، جس میں آپ نے انتہائی عجیب رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو یوٹیوبر ہیں اور جو فیس بک پہ کام کر رہے ہیں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی تنظیم کی خلاف ورزی کرے گا تو ایک لمحے میں اس کی بنیادی رکنیت معطل کر دوں گا۔ میرا یہاں پر رک کر ایک سوال ہے کہ کیا محترم عنایت اللہ شاہ صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ یا مرکزی امیر ہیں کہ وہ ایسا بیان جاری کر رہے ہیں کہ جیسے تحریک ان کی اپنی جاگیر ہو؟ وہ کیسے کسی کی بنیادی رکنیت معطل کر سکتے ہیں؟ کیا تنظیموں میں اختلاف رائے نہیں ہوتا؟ کیا تنظیمات میں اپنے سے بڑوں سے پوچھا نہیں جاتا؟ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں پوچھا گیا؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہی معاملہ کسی اور دور میں ہوتا، آج سے پہلے ادوار میں، تو یعنی ان کو اٹھا کے اس مسلمانوں کی سلطنت سے باہر نکال دیا جاتا۔ یہ ہمیں یہ کیا پیغام دے رہے ہیں اور یہ تحریک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ میرا دل افسردہ ہے کہ کیا ہم اپنے بھائیوں سے جو تنظیم میں اگر کوئی اختلاف رائے ہو تو ہمیں کرنے کا حق نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ امیر شمالی پنجاب، آپ امیر بھی ہیں، آپ سید بھی ہیں، آپ آل رسول بھی ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن آپ الفاظ کیا فرما رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ فرما رہے ہیں، اور آپ عالم دین ہیں، مدرس ہیں، پڑھانے والے ہیں، دین سکھانے والے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر پھر بھی لوگ باز نہ آئے تو ہمیں مالش کرنا بھی آتا ہے۔ جناب محترم عنایت اللہ شاہ صاحب، اس مالش سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا مالش سے یہ مراد ہے کیا آپ عوام کو اکسائیں گے اور ہم سے لڑوائیں گے، کارکنان سے لڑوائیں گے؟ یعنی تحریک کو 2 ٹکڑوں میں آپ تقسیم کریں گے؟ اس مالش سے آپ کا کیا مراد ہے؟ کیا آپ ہمیں ہماری کاوشوں اور کوششوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کسی حد تک بھی آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ اور یہ آپ کس جگہ پر خطاب فرما رہے ہیں؟ تربیتی ورکر کنونشن جو گجر خان میں منعقد ہوا، اس کی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ابھی ڈال دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ رویہ کیا آمرانہ رویہ نہیں ہے؟ کیا ہم بھی غیر سیاسی لوگوں کی طرح، دوسرے سیاسی لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں؟ کیا قبلہ امیر المجاہدین نے عنایت اللہ شاہ صاحب یہ درس دیا تھا؟ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی تم سے اختلاف رائے کرے تو تم نے جناب اس کی مالشیں کر دینی ہے؟ مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات عوام کو بتانا پڑ رہی ہے کہ خدا نہ کرے اگر ہمیں کسی قسم کا نقصان ہوا، یا ہمارے سے ملحقہ جن کو 2-3 بندوں کے چہروں پہ کانٹے لگے ہیں اور جو اپنی آواز فیس بک یوٹیوب پر بلند کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی نقصان ہوا، میں خلیفہ احمد علی سیفی یہ تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار عنایت اللہ شاہ صاحب ہوں گے۔ ہمیں ان سے جان کا خطرہ ہے، ان کے الفاظ ایسے خطرناک ہیں۔ کیا یار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کمر پھیری ہے اور آپ ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں
آپ عوام کو اکسا رہے ہیں۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اس تحریک کو ہم نے جوائن کیا۔ قائد محترم امیر سعد حسین رضوی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ حضور آپ اس بات کا نوٹس لیجئے، کیا ہماری تحریک میں ایسے شر پسند عناصر آ چکے ہیں جو لوگوں کو اپنے لوگوں سے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اور یقیناً ان کا ویڈیو کلپ عوام میں بھی موجود ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے، تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان کو بلائیں اور ان کی سرزنش کریں۔ قائد محترم، ہمارا ایشو کیا ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کی کہ عنایت الحق شاہ صاحب کس انداز میں تحریک کے مخلصین کو کھڈے لائن لگا رہے ہیں، کنارے کر رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو مثال سے نام لے کر بتایا۔ پچھلی دفعہ ایک بڑا مشہور نام رہ گیا، جناب ابرار رضوی صاحب، جنہوں نے تحریک کا بہت ہائی لیول پر کام کیا، اور میں واللہ بتا رہا ہوں، جو پرانے دوست ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ابرار رضوی صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ضلع میں آ کر تمام 7 کی سال تحصیلوں میں ہر جگہ پر، ہر گلی محلے علاقے میں ادھر سے عوام کو نکالا اور ان کو عہدیداروں میں تبدیل کیا اور تحریک کو باقاعدہ منظم کیا۔ لیکن جب ان کو نکالنے کا وقت آیا تو کیا کیا گیا؟ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، میں اس جگہ موجود تھا، عنایت الحق شاہ صاحب کے مدرسے میں میٹنگ ہوئی، تو ابرار رضوی صاحب کو تہمت لگا کے عوام کو اشتعال دلوا کے عوام سے ان کو جناب زد و کوب کروایا گیا، یعنی ان کو زبانی زد و کوب کرایا گیا، ان کو برا بھلا کیا گیا۔ وہ اتنا دل برداشتہ ہوئے کہ واپس آئے اور انہوں نے تحریک سے ریزائن کر دیا۔ ان کا جناب میں آئندہ کے بعد کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ جہاں پر عزت ہی نہ ہو تو وہاں پر عہدہ لے کر کیا کرنا ہے۔ اور میں محترم عنایت الحق شاہ صاحب کو وہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ دن بھی یاد کریں جب امیر محترم جناب خادم حسین رضوی صاحب آپ برف خانے کی سرزمین کی طرف آ رہے تھے۔ ایک پروگرام ہوا تھا چودھری عبدالقدیر نقشبندی صاحب کے ادھر آستانے پر، انہوں نے وہاں پہ شفیق امینی صاحب کو بلایا تھا خطاب کے لیے۔ شاہ جی وہ وقت یاد کریں کہ ہم نے ایک بندے کو کھڑا کیا، اگر میں نام لوں گا تو پھر ان کے لیے مسائل بنیں گے۔ ہم نے ایک بندے کو کھڑا کیا کہ جناب آپ اعلان فرما دیجئے کہ قبلہ امیر المجاہدین تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو منع کر دیا، نہیں اعلان کی ضرورت نہیں ہے، بس جس نے آنا ہوگا آ جائیں گے۔ تو آپ کو ایک ذمہ دار آدمی نے کہا شاہ جی آپ یہ رویہ نہ اختیار کریں، وگرنہ ایسے تنظیم خراب ہوتی ہے۔ اور اس بات کے گواہ میں صرف ایک گواہ پیش کروں گا، حالانکہ اس وقت پہ کم از کم 6-7 بندے بیٹھے تھے، میں ایک گواہ اور مستند گواہ اس بات پر اپنی دلیل کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ منصور رضوی صاحب ادھر موجود تھے، منصور رضوی جو بابا جی کے خادم خاص رہے ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ تحریک کے لیے دل و جان سے کام کر رہے ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ عنایت الحق شاہ صاحب نے یہ لفظ کہے کہ جناب ہم ان کا استقبال نہیں کریں گے تاکہ شیخ الحدیث صاحب کو پتہ لگے کہ کیسے ہم سے بغیر پوچھے لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ عنایت الحق شاہ صاحب تحریک ان وجوہات کی بنیاد پر خراب ہو رہی ہے، ہمارے اختلاف رائے سے تحریک خراب نہیں ہو رہی ہے، آپ کی ان وجوہات کی وجہ سے تحریک خراب ہو رہی ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو حلفاً قرآناً وضاحتیں پیش کی، آپ ہیں کہ سرکنے کو آپ کا من ہی کوئی نہیں کر رہا، آپ ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جناب آپ کو ایک شخص اگر قرآن کو سینے لگا کے حلف دے رہا ہے تو آپ اس کو یا تو آپ کے پاس ثبوت ہے وہ لے آئیں، اس کا حلف آپ غلط ثابت کر دیں، نہیں تو آپ معذرت کر دیں۔ اگر آپ معذرت بھی نہیں کر سکتے عنایت الحق شاہ صاحب، اگر آپ معذرت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو بلائیں اور اسے کہیں جناب ان کمرے میں کہ حضرت صاحب ہمارے سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے، لہٰذا آپ تحریک کا کام جاری رکھیں، لیکن آپ نے تو جناب وہ کانٹے لگی ہوئی تصویر پورے پنجاب میں پھیلا دی۔
ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ صاحب اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ایک عام ورکر کو کیا حیثیت ملے گی؟ میں تو کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہمارے تحریک لبیک کے ممبران شورا موجود ہیں، ہمارے قائد محترم موجود ہیں، آپ حضرت ان باتوں کا نوٹس لیجئے۔ اگر آپ یہ نوٹس نہیں لیں گے تو ہم فقیر لوگ تو چپ ہو جائیں گے، ہم کاٹے لے کر ادھر سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن تحریک کو جتنا بڑا نقصان ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ قائد محترم، میں واللہ بات کر رہا ہوں، راولپنڈی سطح پر تحریک کی بنیادیں اچھے انداز میں کام بنیادی طور پر نہیں ہو رہا۔ ہمارے بہت سارے یوسیز کے عہدیدار مکمل نہیں ہیں، ہماری بہت ساری پی پیز کے عہدیدار مکمل نہیں ہیں۔ اگر ان میں میری یہ بات آپ کو چیلنج ہے عنایت الحق شاہ صاحب، اگر آپ سچے ہیں تو لے کے آئیں وہ سارے بندے، ایک ایک کر کے اناؤنس کریں کہ فلاں پی پی کے یہ 15 رکنی ٹیم موجود ہے، اور ڈمی نہ کھڑے کریں اور لوگوں کو عوام کے سامنے لا کے ان کے نام بتائیں تاکہ کل عوام کو اعتراض کرنے والا کر سکے کہ یہ تو ہمیں اپنے حلقے میں کبھی نظر بھی نہیں آیا۔ قصہ مختصر، نقصان ہو رہا ہے تحریک کا، اور جب نتائج آئیں گے تو پھر انہوں نے تو کہنا ہے جناب کہ کچھ بھی نہیں جی، ہم نے کوشش کی ہے، ریگنگ ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ ہم مانتے ہیں کہ ریگنگ بھی ہوتی ہے، لیکن امیر محترم عنایت الحق شاہ صاحب اور ان کے قریبی رفقا نہ کام کر رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ضلع راولپنڈی یوتھ ونگ کی باڈی کے وقت جب 2019 تھا غالباً، جب قبلہ امیر المجاہدین نے 2 نومبر کی کال عنایت فرمائی تھی، 2 نومبر کو لاہور مینار پاکستان میں جانا تھا۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میں ان کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہماری 9 بسیں ہم نے یوتھ ونگ ضلع راولپنڈی کی جانب سے ہم نے جو ہے وہ ادھر سے مینار پاکستان کی طرف لے کے گئے تھے، پورے ضلع سے۔ کیا یہ محترم فرما سکتے ہیں کہ انہوں نے ضلع راولپنڈی کی مرکزی باڈی نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ اور ہمارے صرف کلر سیدہ سے یوتھ ونگ کی 10 ہائیسٹ گئی تھی حضرت۔ تو ہم لوگ سارے کام کرنے والے بھی آج چہروں پہ کانٹے لگوائے پھر رہے ہیں، اور یہ پھر بھی آزاد ہیں۔ تو میں انتہائی درد دل کے ساتھ اور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمام ادارے نوٹ فرما لیں، اگر عنایت الحق شاہ صاحب کی ان شدت پسندانہ سپیچز سے کسی نے ہم پر حملہ کیا یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کی ڈائریکٹ ایف آئی آر عنایت الحق شاہ صاحب پر کاٹی جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہاٹ سپیچ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کے خیالات شدت پسندانہ خیالات ہیں۔ اور میں ممبران شورا سے گزارش کروں گا اور امیر صاحب حسین رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں تو عنایت الحق شاہ صاحب کو برطرف کیا جائے، اور تحریک میں کوئی نیا چہرہ جو خدمتگار ہو، جو اللہ اور اس کے محبوب کے دین کو تخت پر لانا چاہتا ہو، ان کو انٹروڈیوس کروایا جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔